السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدر اجلاس، علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، موضوع ابھی ہمارے شیخ نے بتایا جس موضوع پر کچھ گفتگو کرنی ہے، اسی کی مناسبت سے ہم نے سورۃ توبہ کی بڑی مشہور آیت تلاوت کی ہے، اور انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں ہم مساجد کے مطابق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں کہنے اور آپ تمام حضرات سننے کے ساتھ قبول کرنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. چونکہ دوستو سارا معاملہ عمل کا ہے، عمل کا ہے. اور شاید آپ لوگوں نے سنا ہوگا، مشائخ نے بتایا ہوگا کہ قرآن حدیث میں بڑی تاکید کی گئی ہے. سننے کے بعد اگر عمل نہ ہوا تو اس کے بڑے نقصانات، بڑے خسارے ہیں. قرآن پاک سورۃ الملک کی آیت جس کو تمام ساتھی ہمیں امید ہے کہ یاد رکھتے بھی ہوں گے اور سونے کے پہلے پڑھتے بھی ہوں گے. سنن ترمذی وغیرہ کی روایت جس میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قرآن پاک ایک انسان مر گیا، اس کو دفنایا گیا، دفنا کر کے لوگ فارغ ہوئے تو چاروں طرف سے عذاب قبر جب آنے لگا تو قرآن پاک کی ایک سورت پڑھا کرتا تھا روزانہ. وہ سورت عذاب قبر کو ہٹاتی رہی، اللہ تعالیٰ سے شفاعت کرتی رہی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب قبر کو روک نہیں دیا. سن لو، وہی الناجیہ وہی المنجیہ وہی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یاد رکھنا وہ 30 وہی 30 آیا، وہی الناجیہ وہی المنجیہ. اچھی طرح سے یاد رکھ لو، سن لو. وہ صرف 30 آیتوں والی سورت ہے، لیکن کمال اس کا کیا ہے؟ وہی الناجیہ وہی المنجیہ. انسان اگر اس کو برابر پڑھتا رہتا ہے، سونے کے پہلے اگر پڑھیں تو سورت ناجیہ ہے، اس کو دنیا کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے. وہ ہے دوستو وہی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. تو دوستو اسی سورت کی ابتدائی آیات میں اللہ نے فرمایا جو لوگ سنتے تو ضرور ہیں لیکن اصلاح نہیں کرتے، عمل نہیں کرتے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لاتے. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
الم یأتکم نذیر، جب بھی کوئی جہنمیوں کا گروہ فرشتے لے کے آئیں گے اور جہنم میں ڈالنے لگیں گے، کلما طلب ہے یعنی جب بھی، کلما القی فیہا فوج، جہنم کے اندر جب بھی، اس وقت بھی، جن کو بھی ڈالا جائے گا تو قال لهم خزنتها، جہنم کا داروغہ اس سے پوچھ لے گا الم یأتکم نذیر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کیا کوئی تمہیں بتانے والا، سمجھانے والا، سکھانے والا آیا نہیں تھا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کیا ہو، جہنم میں جانے والے اعمال کیا ہیں؟ آخر کس بنا پر تم ڈالے، کیا غلطی تم نے کی؟ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا، سمجھانے والا نہیں آیا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، اس وقت کہیں گے، وہ ایسا وقت ہے وہاں انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، جو جھوٹ بولنے کا انجام قبر میں بھگت چکا ہے، کہتا ہے کہ بلا کیوں نہیں آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوئی، ہم کو بتانے والا آیا، سکھانے والا آیا، سمجھانے والا آیا، نصیحت کرنے والا آیا، لیکن قصور اپنا ہے کہ ہم نے اس کی بات کو سن کر عمل نہیں کیا۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، قصور ہمارا اپنا ہے، اگر ہم اچھی طرح سے سنتے، اس پر عمل کرتے تو آج مجھے جہنم میں نہ جانا پڑتا۔ تو دوستو ضرورت ہے سن کہنے کے ساتھ ساتھ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بڑی ضرورت ہے۔ عملی بڑی کوتاہی ہم میں اور آپ میں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اس کوتاہی کو دور کرے۔ اور دوستو اصلاح کرنے کا وقت بھی یہی ہے، اگر ابھی ہم نے اصلاح نہ کر لیا، موت دیکھ لینے کے بعد جب موت نظر آئی تو اس وقت انسان کے لیے توبہ کا دروازہ، اصلاح کا دروازہ بالکل بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے جب تک ہم صحت اور عافیت میں ہیں، دماغ کام کر رہا ہے، موت نظر نہیں آ رہی ہے، تبھی تک ہمارے لیے چانس ہے اپنی اصلاح کا۔ اگر یہ موقع ہم نے گنوا دیا تو نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، قیامت کے دن رب کے سامنے کوئی بھی بندہ چاہے مرد ہو یا عورت، جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جب تک اللہ تعالیٰ 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے، اس کا پیر اپنی جگہ سے سرک نہیں سکتا۔ اللہ سب کے لیے ان 5 سوالوں کا جواب آسان کر دے۔ ان 5 میں سے دوستو ایک سوال کیا ہوگا؟ ان علم ہی ماذا عمل، جو تم نے سیکھا، جو تم نے سنا، جو تم نے سمجھا، تم نے اس پر عمل کتنا کیا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جانتے ہیں، کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، یہی وہ صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام کے زبان سے حکیم هذه الامہ کا لقب ملا۔ کتنا اونچا مقام، حکیم هذه الامہ، آخری انصاری ہیں مدینے میں مسلمان، بڑے اکڑ باز مسلمان نوجوان تھے، کسی بھی صورت سے کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، لیکن ماحول کو دیکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کے مجلس میں آتے بھی تھے، بیٹھتے بھی تھے، اور کبھی کبھار غصہ بھی ہوتے رہے ہوں گے، کیوں بات آتا کہ رب رسم و رواج کے خلاف پڑھا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی بڑی خواہش تھی کہ نوجوان اگر مسلمان ہو جائے تو بڑی خیر ہوگی۔ ایک عرصہ گزر گیا، قبیلے کے سارے انسان مسلمان ہو گئے، لیکن ایک نوجوان ایمان نہیں لایا۔ نبی علیہ السلام منتظر تھے، ایک دن ان کے دل میں اللہ نے اسلام ڈال دیا۔ اس مجلس میں دوستو دیکھیں اتنا اکڑباز انسان کہ پورے قبیلے کے لوگ مسلمان ہو گئے، لیکن یہ مسلمان ہونے کے لیے تیار نہیں، اور کمال یہ کہ اللہ رسول کی مجلس چھوڑتا بھی نہیں، تو دینی محفلوں سے جڑے رہنے، ان میں آنے جانے، اس کی پابندی کرنے کی بڑی برکت ہوتی۔ کسی نہ کسی دن اللہ رب العالمین خوش ہو کر کے بات قبول کرنے کو توفیق دے ہی دیتا ہے، کبھی راضی نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن گھر میں تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان
کا شوق اور جذبہ پیدا کیا اور کلمہ پڑھنے کے لیے، بشارت سنانے کے لیے نبی علیہ السلام کی مجلس میں نکلے، گھر سے آنے کے لیے آ رہے تھے۔ دور تھے، اللہ کے رسول نے جب دیکھا تو نبی علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا، اور پہلی مرتبہ کہتے میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام دور سے ہمیں دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ اب لازمی چیز ہے، کوئی دیکھ کر کے مسکرا دے تو اس کا دو ہی معنی ہوتا ہے، یا تو کوئی خوشی کی بات ہے یا تنزیہ مسکرا رہا ہے۔ آگے بڑھے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے دیکھ کر کے آج مسکرا کیوں رہے تھے؟ کہنے لگے کہ آؤ تم مسلمان ہونے کے لیے آ رہے ہو نا؟ بڑا یا رسول اللہ۔ فرمایا کہ دیکھو تم مسلمان ہونے کے لیے گھر سے جب نکلے اس ارادے سے کہ نبی علیہ السلام کو جا کر کے اطلاع دیں اور ان کو خبر کریں، تو تم راستے ہی میں تھے، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج کر کے تیرے اسلام لانے کی خبر مجھے پہنچا دی ہے۔ میرے بھائی اتنا اونچا مقام و مرتبہ ابو الدرداء کا، علماء صحابہ میں سے، دمشق کے بڑے معلم، طلبہ کو، شاگردوں کو درس دیتے، خطبہ دیتے، پڑھاتے، اور اچانک کبھی زارو قطار رونے بھی لگتے تھے، زارو قطار رونے لگتے۔ پوچھا جاتا حضرت آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کون سی غلط بات آپ نے کہی، یا کون سا گناہ آپ کو یاد آ گیا جو درس دیتے دیتے رونے لگے؟ کہتے ہمیں کوئی گناہ یاد، کوئی نہ جہنم نہ عذاب قبر، کوئی چیز ایسی یاد نہیں آئی، لیکن رونا اس بات پر آ جاتا ہے کہ قیامت کے دن جب رب کے سامنے میں کھڑا ہوں گا تو رب مجھے یہ ڈر نہیں کہ رب پوچھے کہ ابو درداء تم نے فلاں فلاں چیز کیوں نہیں سیکھی، اس کا زیادہ ڈر نہیں ہے۔ اور جس چیز کا ڈر ہے جو ہمیں ہمیشہ رلاتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا رب پوچھے کہ ابو درداء فلاں چیز تجھ کو معلوم تھی لیکن اس پر تم نے عمل کیوں نہیں کیا۔ اس بات پر مجھے رونا، کہیں ہم سے یہ کوئی چھوٹ نہ جائے، کوئی سیکھی ہوئی سنی ہوئی علم والی بات کوئی ہم سے عمل کرنے میں رہ نہ جائے، کتاب کی کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے فلاں بات معلوم تھی تو نے اس پر عمل کیوں نہیں کیا۔ تو دوستو ہمیشہ ایک مزاج بناؤ، دین کی باتیں سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہی دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما ینفعنی بھی۔ بڑی پیاری دعا آپ کی تجارت کر لو دوستو، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وارزقنی علما ینفعنی بھی۔ اللہ جو آج تک علم دیا ہے اس علم کے پر ہمیں اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے اور غیروں کو فائدہ پہنچانے کی توفیق دے دے۔ اللہ تعالیٰ جو علم اس میں اور بڑھا دے، وَارْزُقْنِي عِلْمًا يَنْفَعُنِي بِهِ، اللہ ایسا علم اور مجھے دے دے جس علم سے خود فائدہ اٹھائے اور غیروں کو فائدہ پہنچائے۔ دوستو اس کو کہا جاتا ہے علم نافع۔ اس کا نام کیا ہے؟ علم نافع۔ یہ نفع بھی دینے والا علم وہ ہے جو خود اس سے فائدہ اٹھائے، اس پر عمل کرے اور پھر اپنے عمل کے بعد اس علم کو غیروں تک پہنچائے تاکہ غیر بھی عمل کرے۔ میرے دوستو جو موضوع ہے میں سمجھتا ہوں ہمارے مشائخ کا کہنا ہوگا کہ ہمارے مسلم معاشرے میں، مسلم سوسائٹی اور سماج میں مسجد کا کیا کردار ہوتا ہے۔ غالباً یہی مقصد ہوگا کہ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں، ان کا کیا کردار ہوتا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، کتاب اللہ سنت رسول میں مسجدوں کا مسلم معاشرے میں اصلاح کے لیے مسجد کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ غالباً اسی لیے نبی علیہ السلام مسجد بنانے کی بڑی ترغیب دلائی ہے، اور مسجد بنانے میں ہر جگہ آپ پیش رہتے ہیں۔
بلکہ اپنے مکانات، اپنے گھر کو بنانے کے پہلے کس کے گھر کی تعمیر کی ہے؟ اللہ اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اس کی 3 مثالیں دیتے ہیں دوستو، سنو۔ نمبر 1، جس چیز کی جتنی اہمیت ہوتی ہے آدمی اس کو اتنے ہی پہلے کام چیزیں کر لو، باقی دوسری چیزیں ہوتی رہے گی۔ 3 واقعہ سنیں، ایک ہی قریب۔ نمبر 1، آپ حضرات جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کہاں ہوئے؟ مکہ المکرمہ میں۔ 13 سال آپ نے مکہ مکرمہ میں رہ کر کے ہر تکلیف برداشت کر کے آپ نے اسلام کی دعوت دی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی نبی کی سیرت سننے، پڑھنے اور اس کے مطابق ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب کچھ اللہ رسول نے برداشت کیا، لیکن 13 سال رہ کر کے آپ نے مکے میں دین کی دعوت دی، لیکن مکے والوں نے قبول کرنے میں بڑی تاخیر کی ستاتے رہے۔ تو 13 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کی، ہجرت کی اجازت دی۔ جب ہجرت کر کے کل رات کو بھی سنا ہوگا، ہجرت کی شرائط پورے ہوئے، اور ہجرت کر کے جب آپ مکے سے مدینہ نکلے تو مدینہ مکے سے اگر کوئی آدمی آئے تو مدینے کا اور قبا دونوں کا راستہ ایک تھا، لیکن مدینہ پہنچ کر کے اگر سیدھا جائے تو انسان مدینہ چلا جائے، اور اگر رائٹ پکڑ لے تو قبا کا راستہ تھا۔ سارے مدینے والے انتظار کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج پہنچیں گے، سنا فلاں دن نکلے ہوئے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام کو حکم ہوا، جب مدینے کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ سے مدینہ جانے کے بجائے قبا والوں کی قسمت جاگ اٹھتی تھی، آپ کو اللہ نے قبا کی طرف بھیج دیا۔ جب قبا آپ گئے، پہنچے وہاں، قبا کے لوگ چاروں طرف سے استقبال کیا، اور بڑی عجیب سے بات یہ کہ صدیق اکبر طرح نبی علیہ السلام سے بغل میں موٹے تھے، بھاری بھرکم تھے، نورانی چہرہ طرح بتائے، نبیوں کے بعد سب سے اونچے مقام مقام رکھنے والا ابو بکر صدیق، کیا پوچھنا۔ تو نبی علیہ السلام ہلکے تھے، رات بھر جانے کے بعد سارے قبا والے ملتے رہے، اور ابو بکر کو اللہ کے رسول سمجھ کے پورے خوب جوش خروش میں بیعت کرتے رہے، اور گھر پلٹ کر کے آئے، پورے قبیلے میرے اللہ کے رسول سے ملاقات کی۔ پورے قبا کے لوگ چونکہ ابو بکر کو رسول اللہ سمجھا، اور نبی علیہ السلام خاموش اٹھنی سے اترے اور ایک جگہ کھڑے، سارے لوگ ابو بکر سے ملتے رہے۔ لیکن صبح جب پھر رات واپس آ گئے، صبح گئے ملنے کے لیے لوگ پھر چلتے ہیں اور اللہ رسول سے مل کر کے آتے ہیں۔ اب آئے سورج طلوع ہوا، ذرا دھوپ نکلی، اور جب دھوپ کی شدت ہوئی تو ابو بکر اٹھے، چادر اوپر کھینچ تان کر کے آپ کو سایہ کرنے لگے۔ تب لوگوں نے سمجھا کہ جس کو لوگوں نے اللہ کے رسول سمجھا تو حقیقت میں ابو بکر تھے، یہ جو خاموش بیٹھے تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب لوگوں کو احساس ہوا۔ بہرحال وہاں آپ نے قیام کیا، قیام کے دوران آپ نے وہاں سفر مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن آپ نے وہاں مسجد قبا کی تعمیر کی۔ چند مسلمان قبیلے وہاں ہوئے، کچھ لوگ، پورے لوگ مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی علیہ السلام نے وہاں مسجد قائم کی، گرچہ ٹوٹے پھوٹے پتھر اور چھپرے ہی کی ہو، لیکن بہرحال مسجد ایک مرکز بن گیا کہ یہاں اذان ہوتی ہے، یہاں نماز پڑھی جائے گی، اور یہاں ہم سارے لوگ اکٹھا ہوں گے 5 وقت۔ بہرحال میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلا جو کام کیا قبا میں پہنچ کر کے، اپنے گھر کی فکر نہیں تھی، زیادہ وہاں ٹھہرنا بھی نہیں تھا۔ ابھی آپ نے سنا کہ ابو بکر صدیق صاحب نے کیا بنا رکھے تھے؟ چادر کھینچ رکھے تھے۔ آج کی طرح یہ بھی نہیں خیمہ کوئی لگا دیا جائے، صرف چادر کھینچ دی تھی، لیکن اللہ کے گھر کا انتظام کیا۔ پھر جمعے کی صبح جب نبی علیہ السلام نکلے اور قبیلے بنو سلمہ کے قریب آئے تو ظہر کا وقت ہو گیا، جمعے کا وقت ہو گیا۔
تو نبی علیہ السلام تو ابھی جمعہ نہیں پڑھتے تھے چونکہ مکے میں تھے، مکے میں کوئی نماز کو کوئی تصور نہیں تھا باجماعت کا، لیکن ابھی مکے و مدینے والے پرانے رسم و رواج کے مطابق وہاں جمعہ ہوتا تھا جس کا نام وہ یوم عروبہ رکھتا تھا، یوم عروبہ وہ جاہلیت کے مطابق پڑھتے تھے۔ تو مسلمان پہلا وہاں تصور تھا کہ ہفتے میں ایک دن جمعہ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام وہاں پہنچے تو مکے اور مدینے کے درمیان آپ مدینہ طیبہ سے شار قبا پکڑ کر کے جائیں تو مسجد قبا کے تقریباً 2-2.5 کلومیٹر پہلے لیفٹ سائڈ آپ بھی وادی میں جائیں تو کھجوروں کے باغ میں ایک مسجد ملے گی، اس کا نام ہی مسجد جمعہ ہے۔ چلتے ہوئے سفر میں بھی ایک گاؤں مل گیا جو مسلمان تھا، تو وہاں بھی نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے کس کا انتظام کیا؟ مسجد کا انتظام کیا۔ آپ آگے بڑھیے، جب اونٹنی پر سوار اہل مدینہ انتظار کر رہے تھے کہ اللہ رسول اب آئیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے، آخرکار اونٹنی پر سوار جب مدینے میں داخل ہوئے تو مدینے ہر انسان خواہش مند تھا کہ نبی ہمارے یہاں اتر جائیں۔ لوگ اونٹنی کے سامنے آ جاتے، اونٹنی کی نکیر پکڑ لیتے کہ اللہ رسول یہ میرے گھر میں اتر جائے، لیکن اللہ سبحانہ فرماتے دعوہا، لوگوں اونٹنی کو پکڑو نہیں، یہ ہمارے بیٹھانے سے نہیں بیٹھے گی، دعوہا فإنہا مأمورہ، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، ہم اس پر بیٹھیں گے، میرا کنٹرول اس وقت اس پر نہیں ہے، یہ وہیں بیٹھے گی جہاں اللہ نے اس کو حکم دے رکھا ہے۔ رب نے اونٹنی کو حکم دے رکھا تھا تاکہ جہاں بیٹھ جائے وہیں آپ قیام کریں گے۔ کسی انسان کو اب ایک رسول کتنے جگہ ٹھہرتے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا دعوہا فإنہا مأمورہ، میری اونٹنی کو چھوڑ دو، اس کو جانے دو جہاں فإنہا مأمورۃ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس کو دیا گیا ہے، اللہ جہاں کہے گا وہیں یہ رکے گی اور وہیں ہمارا ٹھکانہ ہوگا۔ چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے تھے اور اونٹنی آ کر کے اب تو کچھ ایک ختم کر دی گئی ہے، پہلے آپ مسجد حرم میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو ایسے بالکل کراس آپ کے لیفٹ سائڈ وہ علاقہ تھا جہاں ابو ایوب انصاری کا مکان تھا، اسی میدان میں اونٹنی آ کر کے بیٹھ گئی۔ بہرحال نبی علیہ السلام مضیف رہے کس کے، مضاف تھے کس کے، حضرت ابو ایوب انصاری کے، وہاں رہے۔ وہاں بھی اپنے گھروں کو آباد کرنے کے پہلے ابھی چند ہی دن گزرے ہوئے تھے کہ آپ نے سب سے پہلے زمین خریدنے کی کوشش کی اور مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی۔ آپ کی بیویاں بھی بغیر گھر کے تھیں، آپ بغیر گھر کے تھے، لیکن آپ نے اللہ کے گھر کو پہلے، وہ بھی الحمدللہ پیسہ نہیں تھا، آپ نے اعلان کیا یہ زمین خریدی جائے گی، لوگوں نے تعاون کیا، زمین خریدی گئی۔ اور تعجب کریں گے کہ جب مسجد بننے لگی تو شہیدین اور لکڑیاں اور پتھر اٹھانے والے خود بذات خود نبی علیہ السلام بھی ساتھ تھے۔ اس طرح سے مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں نبی کی سیرت کی روشنی میں کہ مساجد کا یہ اتنا اہتمام تھا کہ اپنے گھروں سے پہلے کون سا گھر تیار کیا جائے؟ اللہ کا مسجد۔ کیوں؟ مسجد ایک ایسی جگہ ہے دوستوں، جب مسجد بن جائے گی محلے کے سارے مسلمانوں کے ملاقات کا، ملنے کا، کچھ بات کرنے کا، کچھ سوچنے سمجھنے کا، کچھ آج اسلام میں کچھ بل اور قرارداد پاس کرنے کا، کوئی نہ کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان تمام کاموں کے لیے کس کو استعمال کیا؟ مسجد کو۔ اسی لیے دوستوں مساجد کی بڑی اہمیت ہے۔ نبی علیہ السلام نے بہت ساری احادیث سلسلے میں، ہم پہلے قرآنی آیات سامنے رکھتے ہیں۔ ایک تو قرآن کی ایک آیت میں نے سورۃ التوبہ کی پڑھی جو بڑی مشہور ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم آخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے
فرمایا کہ مسجد کو تعمیر کرنے والے، آباد کرنے والے، بنانے والے کون ہوں گے؟ وہ مومنون۔ ان المساجد انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ۔ کیا پتہ چلا دوستو؟ مسجد کی تعمیر کرنے والوں کی پہلی علامت کیا بیان کی گئی ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان ہے۔ ایمان باللہ کی سب سے پہلی علامت بیان کی گئی کیا؟ یامر مسجد بنانے والوں کی سب سے پہلی علامت بیان کی گئی ایمان باللہ۔ کیا مطلب ہے؟ جس کے دل میں ایمان ہوگا، توحید ہوگی، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہر مسجد بنائے۔ نمبر 2، والیوم الآخر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ آخرت پر ایمان، جس کو آخرت کی فکر ہوگی۔ ایک مسلمان جو آخرت کے لیے بے قرار اور بے چین رہتا ہے، آخرت کی کامیابی کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ بس ایک مثال دے ذرا دیکھیں کہ آخرت حاصل کرنے کے لیے مومن کس قدر بے قرار رہتا ہے۔ رات کی تنہائی ہے دوستو، رات کی تنہائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، پورا خاندان سویا ہوا ہے، عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رات کو اٹھے اور تہجد کی نماز پڑھے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عبداللہ ابن عمر یہ میرا سارا بہت بہترین نوجوان ہوتا تھا، کاش کی تہجد گزار بن جاتا۔ یہ حدیث سنی تو تہجد کی بڑی پابندی کرتے تھے، رات کو تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے سورۃ البقرہ ختم کیا۔ سورۃ البقرہ ختم کرنے کے بعد سورۃ آل عمران شروع کیا۔ سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے ہوئے جب پہنچے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تنالوا البر، اے مسلمانوں کلمہ پڑھنے والوں، تم بر یعنی جنت نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ نہ جاؤ۔ ایک مومن کے لیے تو سب سے بڑی کامیابی دوستو جنت ہے، آخرت کی فکر ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، لن تاکید کے لیے، اے کلمہ پڑھنے والوں تم میں سے کوئی انسان اس وقت جنت نہیں حاصل کر سکتا جب تک اپنے اللہ کے راہ میں اپنی محبوب ترین چیز کو صدقہ نہ کر جائے۔ پڑھے رونے لگے، جنت چاہیے، اللہ نے ایسی شرط رکھی ہے کہ محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں اسٹڈی کرنی نہیں، محبوب ترین چیز صدقہ کرو گے تب جنت میں میرا حساب کتاب جاؤ گی۔ اتنا پڑھے رک گئی، روتے ہی محاسبہ کرتے ہی حساب کرتے ہی رب نے تو بہت بڑی شرط رکھ دی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے سب سے محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے۔ اللہ ہمارے اندر بھی جذبہ پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور غور کیے، نماز مکمل کی سلام پھیرا، سب تو پہلے گئی بیوی اٹھو اٹھو اٹھو، بیوی سوچی کون سی آفات آ رہی ہے، کبھی نے اٹھا کے ہاتھ اٹھانا شروع کر دی، وہ اٹھو اٹھو جلدی، بیوی اٹھی، اس کو جگہ سو رہا ہے، اس کو اٹھا، گھر والوں کو اٹھایا، پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، ارے پورے خاندان کے لوگوں کو جگا دیا، اور کسی کو یہ پتہ نہیں ان کو ہو کیا گیا جو آج سب اٹھا دیا، اتنی فکر کرے سمجھے، کہا سارے لوگ جب اکٹھا ہو گئے اور گھر میں آئے، ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کیا پریشانی ہو گئی، چوری ہو گئی ہے، کیا ہو گیا، کہ سب کو اللہ کا بندہ اٹھا دے رہا ہے، اٹھو اٹھو اٹھو، سب آگے تو دیکھ کر صحیح سالی بس آنکھوں میں آنسو رو رہے، کہا کیا ہوا، کہا کہ بات اصل ہے اللہ تعالیٰ یہی چیز ہمارے اندر پیدا کر دے۔ اللہ اکبر۔ سورہ گردوں نہ لے شبیر نہ بھیجے کوئی اپنا سفیر، رات کے تاروں میں اپنا راستہ پیدا کرو، تہجد کے لیے اٹھ جاؤ۔ اگر اس وقت تمہارا کنیکشن، قلبی کنیکشن رب سے جڑ گیا، سب دنیا آخرت کامیاب ہو گئی۔ سورہ گردوں نہ لے،
شب کی جگہ بھیجے کوئی اپنا سفیر، رات کے تاروں میں اپنا راستہ پیدا کرو۔ عبداللہ بن عمر ایک مومن آخرت کی کامیابی چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، سب سے بڑی فکر اس کی یہ ہوتی ہے۔ سارے لوگ اکٹھا ہوئے، اٹھو کیا بات ہے؟ اپنی وادی سو رہی تھی، روم کی رہنے والی بڑی خوبصورت گوری چٹی خوبصورت ایک وادی تھی، اور پوری جائیداد پراپرٹی ماں بیوی بچوں کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون تھی؟ یہ وادی تھی۔ خوبصورت تھی، باسلیقہ تھی، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی تھی، یورپ کی رہنے والی تھی، بڑی شریفہ تھی اور بڑی وفادار تھی۔ ہمیشہ یہ سوچتے تھے اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کر لوں گا اور اس کو اپنے حرم میں شامل کروں گا۔ بس انتظار تھا کہ حالات اچھے ہوں تو اس کو آزاد کر کے کیا کر لیں گے، شادی۔ کیوں؟ وہ دل میں بیٹھی ہے، شرافت، امانت، دیانت، حسن و جمال، دین، سب کچھ اللہ نے اس بچی کو دیا ہے، اس کو آزاد کر کے میں اس کو اپنی بیوی بنا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جب اس قسم کی باتیں ہوئی دوستو تو کہنے لگے اس لڑکی کو اٹھایا۔ جب وہ سوتی آقا کبھی ہم لوگ سوتے ہی میرا وجہ ہم کو نہیں لگا، میرے آقا کو کیا ہو گیا جو ہم اٹھو جلدی اٹھا کے لا کے کھڑی کیا۔ جب وہ بیچاری سوچی کو پانی کی ضرورت ہوگی، خدمت کی ضرورت ہوگی، ہم کو جگہ نوکرانی کی جگہ تو کیا سوچے گی، وہ وادی تھی۔ وہ آتی دیکھتی ہے سارے خاندان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا دیکھو بھائیو سن لو، یہ میری وادی ہے اور آپ لوگ گواہ رہے ہیں، میں نے اس وادی کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ اس کو کیا کیا؟ اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، سورۃ بقرہ ختم کی، جب سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کیا، اس آیت پر پہنچا، ساری رات تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، گرمی سردی میں روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دے۔ آج یہ آیت جب پڑھتے ہوئے پہنچا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اے مومنو اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کے راہ میں صدقہ کرو گے تب تمہیں جنت ملے گی، تب تم نیک بنو گے۔ تو ہمیں تو جنت چاہیے۔ آپ سب لوگ گواہ رہے ہیں، میں نے اس غلامی عورت پہ اس بندی کو اللہ کی رضا کے لیے جنت حاصل کرنے کے لیے میں اس وادی کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب لوگوں نے سر پکڑا، بیوی عرب کہتی ہے اللہ کے بندے کل بھی تو آزاد کر دے، صبح کو نہیں دیتے، سارے ہماری نیند خراب کیے، پورے محلے کے سارے رشتے داروں کی رات تم نے برباد کر دی، سب سو رہے تھے تم نے جگا کے نیند خراب کی، یہ کام تو صبح ہو جانے کے بعد بھی کل دن میں تم کر سکتے تھے۔ کہا کہ ہمیں تمہاری نیند کا، تمہارے آرام کا بہت خیال تھا، لیکن میں نے سوچا کہ اگر ہم انتظار کریں کل ہونے کی، کہیں ایسا نہ ہو شیطان آ کر کے وسوسہ دلائے، ارے اسی کو کیا خرچہ آزاد کرنا ہے، کسی بھی غلام کو آزاد کر دے۔ تو میں سوچا اسی وقت نیکی کا جذبہ پیدا ہوا کر ڈالو، تاکہ شیطان بدبخت کو بہکانے کا چانس ہی۔ مومن تو یہ چاہتا ہے میرے بھائی، مومن انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم، جس کو آخرت طرف ہو، اللہ کی رضا، اللہ کا تقرب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اور جس کو مطلوب ہو، اور آخرت جو اپنی چمکانا چاہتا ہو، اور واقام الصلاۃ، اور تیسری خوبی کیا ہے بیٹے؟ ہفتے میں جمعے کے دن نماز پڑھنے والا ہو، یا رمضان میں نہیں، یہ نمازی نہیں ہے جو جمعے کو آتا ہے سب سے بعد میں آئے گا، پیچھے باہر کھڑا ہوگا اور جو وہاں دور کھڑا ہوگا تاکہ سلام پھیرنے کے بعد واپس جانے کا جلدی چانس مل جائے۔ میرے ایک کوئی نماز نہیں ہے،
ایمان تو پہلے ہی تو ہفتے بھر نماز چھوڑنے پر بات کر دیا ہے، آیا بھی تو سب سے آخر میں آیا، سب سے پہلے گیا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا۔ آگے وَآتَ الزَّکَاةَ، زکات ادا کرتا ہے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ کتنے ہو گئے دوستو؟ ذرا شمار کرو۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ نمبر 5 ولم یخش الا اللہ، جو انسان مسجد کا مقام بنا، یہ مسجد ہے، بس یہ نہیں یہاں کے اوپر ہم نے لکھ دیا، بہت مسجد والے لکھ رہے انما یامر مساجد اللہ من آمن، لکھ کے فرینڈ کو اس کا باقاعدہ گندا کر دیتے ہیں، معاملہ وہ نہیں، عملی طور پر مسجد بنانے، مسجد کا مقام جو انسان مسجد بناتا ہے، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، یہ 5 اعمال جو کرتا ہے، پھر کل دار الحدیث کا سارا اجلاس ہے نا، تھا تھے آپ لوگ، پگڑی بندھی 10 سال بندی دیکھا نا، کتنے سال کا کورس کرنے کے بعد 3 سال 5 دور کرنے کے بعد پگڑی بندھی، اب سرٹیفکیٹ ملی، شہادہ ملا۔ یہاں کیا شہادہ ملا رہا ہے؟ فضیلت کا نہیں، عالمیت کا نہیں، اس مکمل کرنے کا نہیں، یہاں سرٹیفکیٹ مل رہا ہے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ۔ کیا سرٹیفکیٹ ملی؟ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ یہ ہیں جن کو رب نے ہدایت دے دیا ہے۔ مسجد کا تعمیر کرنا، مسجد کو آباد کرنا، اور اس کے پھر مسجد کو روپے پیسے سے تعمیر کرنا، اور پھر عبادات الہی ذکر اذکار سے اس کو آباد کرنا، جس کی سب سے بڑی شکل کیا ہے؟ 5 وقت کا نماز۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے شہادہ دیا، سرٹیفکیٹ دی اور اعلان کر دیا، یہ خوبیاں والا کلمہ، یہ خوبیاں جس کلمہ کو میں ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے۔ کیا خیال ہے بیٹی؟ آئی بات سمجھنے؟ ابھی ماشاءاللہ بچپنے سے پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے اللہ صراط مستقیم دے دی، مانگ رہے تھے، رب نے فرمایا 5 عمل کرو گے پھر اس کے بعد تمہیں ہدایت ملے گی۔ پتہ کیسے چلے کہ ہدایت ہمیں مل چکی ہے؟ کچھ علامات ہونی چاہیے نا۔ اللہ نے فرمایا فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، یہ 5 عمل کرنے والے لوگ جو ہیں، جس میں مسجد آباد کرنا، مسجد تعمیر کرنا، مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر سے جڑنا، اس سے تعلق قائم کرنا، اللہ نے فرمایا یہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا یہ ہمارے ہدایت پانے والے بندے ہیں جو ہدایت پر آ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ہدایت یافتہ لوگوں میں بنا دے۔ میرے بھائیوں، ایک آیت تو ہے قرآن پاک کی جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا تذکرہ کیا ہے۔ نمبر 2 سورۃ مائدہ کی آیت ہے، یاد رکھو، انسان مسجد ہی کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا سب سے بڑی شہادت، رمضان آ رہا ہے نا، کس لیے آ رہا ہے؟ رمضان دن بھر بھوکا پیاسا ہے نہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم،
تقوی پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ابھی کتنے دن باقی ہے بیٹے؟ 12 دن؟ ہاں 9 دن 10 دن؟ اتنا اختلاف ایک مسئلے میں تو چاروں اماموں کی خلاف کوئی مسئلہ نہیں بنتے۔ یہاں میرے بھائیوں ذرا سوچو، پورا لعلکم تتقون، تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض قرار دیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ اور تقوی کی سب سے بڑی مثال اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ مسجد شاعر اللہ ہے، کیا یہ شاعر کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی چیز کے وجود کی علامت بنے۔ مسجد نظر آ گئی، پتا چل گیا ہاں مسلمان محلہ ہے، ایک ہی گھر ہو لیکن پتا چل گیا یہاں مسلمان ہے۔ کیوں؟ مسجد ایک منارہ ہے، مسجد علامت شعار ہے۔ شاعر اللہ نے مسجد صفا والمروہ میں شاعر اللہ، تو اللہ رب العالمین کی عبادت اسلامی علامت جو ہے ان کو قرآن میں کہا جاتا ہے شعار۔ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ اے لوگوں، شاعر اللہ کی تعظیم کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے دل میں تقوی ہے، اس لیے مسجد کا احترام کرنا۔ کیا خیال ہے؟ مسجد کا احترام کتنا ہو رہا ہے؟ تقوی سے خالی؟ ماشاءاللہ یہاں باجے کب بجیں گے؟ مسلمان اگر کوئی ہندو یہاں سے باجا بجاتے ہوئے چلا جائے، یا کیا کہتے ہیں ہنومان چالیسا، اور پھر ذرا دیکھیں ہندو مسلمان، اور ماشاءاللہ ہمارے بھائی شادی بارات لے کے جائیں مسجد کے سامنے اور جوش آتا ہے چھلے کا گانا بجانے کا، اور کہیں گوشت کی گرہنی ہو تو دامن پکڑ کر دامن نہیں، گوشت کا دامن نہیں چھوڑے گی۔ اب مسلمان کتنا بھی جوش دلائے ہماری وجہ سے، وہ مسجد کے وہاں کوئی ہندو مسلم فساد نہیں، ہندو وہی کرے تو فساد ہے، مسلمان کرے تو وہ ثواب ہے۔ سوچو کون سے مسجد کہتا نہ اس نے کیا نہ تو نے کیا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو مسجدوں کا احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے، یہ علامت کس کی ہے؟ دل میں تقوی ہے، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کے نشانیوں اور شاعر اسلام کا وہ احترام کر رہا ہے۔ کیوں؟ تقوی پہلے دل میں ہے، تقوی نے اس کو مجبور کیا ہے کہ وہ احترام کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی نصیب فرمائے۔ رمضان آ رہا ہے نا، پہلے سے نیت کر لو کہ تقوی حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آیا گزر گیا تو کیا فائدہ ہو، کیوں پیاسے رہے، مسئلہ تقوی آ جانا۔ نمبر 3 دوستو، مسجد کا مقام، قرآنی آیات، سورۃ نور، اللہ نور السماوات مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء۔ آگے بیٹھے بولو نا، تمسس نور علی نور۔ ہم لوگ تو صرف ایک جملہ یا کرے نور علی نور ہو گیا۔ کبھی غور کیا مسجد کا کیا مقام ہے دوست؟ اللہ نے اس آیت کے اندر اللہ نور السماوات والارض، زمین اور آسمان کو روشن کرنے والا کون ہے؟ نور یعنی منور، پوری کائنات کو روشنی عطا کرنے والا کون ہے؟ نور۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح۔ اور یہاں ایک چیز یاد رکھیے، قرآن و سنت میں
یہ جو کتاب و سنت لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ایمان اور اسلام، اس کو نور کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا ہے؟ نور کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو دین بھیجا، دین لے کر کے بھیجا، ایمان لے کر کے بھیجا، قرآن آیا، حدیثیں آئی، یہ پوری تعلیمات کو اللہ نے کیا قرار دیا ہے؟ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اسلام کو نور، قرآن کو نور، سنت کو نور۔ اب ذرا غور کریں، اللہ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چراغ ہو۔ ذرا غور سے مثال سمجھیں گے تب سمجھ میں آئی ہے۔ مسجد کا مسئلہ، کمشکاۃ فیہا، مشکات کس کو کہتے ہیں جی؟ چراغ۔ اب تو یہاں ایک میں کل پرانے لوگ جانتے ہوں گے، ماڈرن لوگ نہیں جانتے ہوں گے، دیکھا ہی نہیں ہے ان کو تو پکا کے کچھ ایسا ملا ہے۔ پرانے زمانے میں کچے جو مکانات ہوتے تھے تو دیوار میں کھڈا کھود کر کے تاج بنایا جاتا تھا۔ محراب نہیں، محراب جس کو بولتے ہیں اس کو میں اچھا ماشاءاللہ محراب بولتے تھے، تو اسی کو کہا جاتا ہے مشکات۔ کیوں؟ چراغ اگر مٹی کا تیل ڈال کر کے چراغ موم بتی اگر یہاں رکھیں گے تو بجھ جائے گی، تو اس تاک میں بھائی محراب اس کے اندر رکھتے ہوئے دو فائدہ، ایک تو یہ کہ اس کی لائٹ جو ہے وہ سمٹ جاتی تھی، پھیلتی نہیں تھی، تو باہر کی طرف روشنی زیادہ ہوتی۔ نمبر دو، اگر ہوا لگے تو وہ بجھتی نہیں تھی، تو اس کو کہا جاتا تھا اسی تاک کو مشکات۔ آئی بات سمجھے؟ کمشکات فیہا مصباح، اس کو عربی جس کو آپ تاک کر رہے ہیں اس کو عربی بات سمجھ لیں، وہ تاک جو ہوتا ہے اسی کو مشکات کہا گیا۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی، ایمان کی، کتاب و سنت کی، نور ایمان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہے، اس کے اندر ایک چراغ جل رہا ہو۔ اللہ اکبر۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، ذرا غور سے سمجھے مثال تاکہ جو بتا مسجد کی اہمیت سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کی مثال جیسی ہے کمشکات، ایک تاک ہے دیوار میں، اور اس دیوار کے اندر کیا ہے؟ یہ چراغ، چراغ اسی چراغ کو اصل میں عربی میں سراج ہوتا ہے، دوسرے کو چونکہ کیا بنا دیا، یہ فارسی زبان میں چراغ بولتے ہیں، تو چونکہ عربی میں چے نہیں ہوتا تو اس کو کیا بنا دیا اور سراج ہو گیا، سراج مبینہ۔ تو اللہ نے فرمایا فیہا مصباح، مصباح معنی کیا ہے؟ چراغ۔ ہو گئی بات؟ اللہ کا نور کیسے، اس کی مثال کیا ہے دوستو؟ ایک تاک ہے، تاک میں کیا ہے؟ چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور ایک تو چراغ کی روشنی ہوتی ہے، چراغ پر قیمتی قسم کا اگر گلاس فٹ کر دیا جائے تو اس کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے، کیوں؟ وہ چمکنے والا گلاس بھی چمکنے والا ہے۔ ہو گئی المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی، اور وہ عام گلاس نہیں جو آپ کی الماریوں میں لگا ہے یا کھڑکیوں میں لگا ہے، گلاس بھی کیسا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب درّی، اللہ فرماتے ہیں وہ گلاس ہے، وہ نام کا گلاس ہے، ورنہ وہ موتیوں سے بھی زیادہ چمکتا ہوا روشن ہے۔ اب کتنی روشنی ہو گئی؟ ایک بند پھر چراغ کی روشنی، ٹھیک ہے نا؟ اور چراغ کی روشنی کے ساتھ ساتھ اس پر جو گلاس فٹ کیا گیا ہے،
نام کا گلاس ہے کأنہا کوكب الدرجی، اگر دیکھو تو دنیا کا سب سے چمکتا ہوا موتی میں جو نور ہوتا ہے اتنی روشنی تو اس سے کہیں زیادہ روشنی تو اللہ نے اس گلاس میں رکھا۔ کتنی خوبیاں ہو گئی دوستوں، بات سنو، یکاد زیتها یضیء، اور اس کا تیل جو سپلائی ہوتا ہے، تیل جو ڈالا گیا ہے وہ بھی زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اس کا تیل جو ہے وہ نہ انڈین آئل ہے، نہ یو کا، نہ امریکہ کا کہیں کا، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وہ تیل جو ڈالا گیا ہے چراغ جلانے کے لیے، اس کی بڑی خوبی کیا ہے؟ زیتون کا تیل ہے۔ کس کا؟ جانتے ہو نا، وہ عام زیتون نہیں، جانتے ہیں آپ تو لوگ تو باغ والے ہیں، کسی کے بعد ناریل کا باغ ہوگا، کسی سپاری کا ہوگا، کسی کے بعد الائچی کہتے ہیں یا سپاری کے سب کے پاس ہوگا، ہر پھل کو دھوپ بھی چاہیے، ہوا بھی چاہیے، تو اللہ نے فرمایا وہ تیل بھی جو ہے عام تیل نہیں، زیتون کا عام درخت ہوتا، شجرۃ مبارکہ، اللہ نے اس درخت میں برکت ہی برکت رکھی ہے۔ درخت بھی کیسا ہے؟ برکتوں والا ہے، یا شرقیت ولا غربیہ، نہ مشرق کا ہے نہ مغرب کا ہے، نہ مشرق کا ہے نہ زیادہ دھوپ لگتی ہے، نہ کبھی دھوپ سے وہ محروم ہوتا ہے۔ یعنی تیل کے اندر جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی ہیں کام کی، اللہ نے اس تیل کے اندر ساری خوبیاں رکھ دی۔ پھر جاؤ، چراغ کہاں ہے؟ تاک کے اندر ہے، وہ چراغ جو مصباح ہے وہ کس میں ہے؟ گلاس میں، اور گلاس بھی عام گلاس نہیں بلکہ چراغ میں جتنی روشنی ہے اس سے کہیں زیادہ روشنی کس میں ہے؟ وہ کأنہا کوكب الدرجی، چمکتی ہوئی موتی، اللہ اکبر۔ پھر اس کا تیل جو آتا ہے، جس سے جلایا جاتا ہے، وہ عام پٹرول نہیں ہے، عام تیل نہیں ہے، من شجرۃ مبارکہ، بڑے برکتوں والے درخت کا تیل ہے، خوبیاں ہی خوبیاں، لا شرقیۃ ولا زیتون کا ہے، اور نہ شرقیہ ہے نہ غربیہ ہے، جو مشرق و مغرب کا معاملہ ہے کہ صبح ایک کو دھوپ ملے گی، آپ کے گھر اگر ایسے بن جائے گا تو ادھر دوپہر صبح کی دھوپ تو ملے گی لیکن شام والی دھوپ نہیں ملے گی۔ لیکن اگر آپ کا گھر ایسے سائڈ میں ہے کہ صبح والی دھوپ ملے گا، کیا پوچھنا، 24 میں ساری وٹامن ڈی اور سی سب ملتی رہے گی آپ کو، کیوں؟ دوپہر کی بھی دھوپ مل رہی ہے، شام کی بھی مل رہی ہے، اور کیا صبح بھی مل رہی ہے۔ اسے فرمایا لا شرقیۃ ولا غربیہ، صرف نہ مشرق کی دھوپ ملتی ہے نہ مغرب کی ملتی ہے، بلکہ دونوں طرف کی دھوپ مل رہی ہے۔ یکاد زیتها یضیء، اور کمال یہ ہے وہ تیل بھی اتنی خوبیوں والا ہے، اس میں آگ نہیں لگاؤ، بٹن نہیں دباؤ تو خود بھی جلنے لگتا ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، لائٹ کا انتظام ہو گیا، لیکن یہ چراغ اللہ، یہ لائٹ نور اور چراغ ہے کہاں؟ یہ سوچنا ہے دوستوں، میرے خیال میں بات سمجھ میں نہیں آئی ابھی تک، آئی سمجھ دوستوں؟ آگئی؟ یہ چراغ ملے گا کہاں؟ کہاں ملے گا؟ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ چراغ اللہ بتا دے، چراغ ملے گا مسجد میں اور کہیں نہیں ملے گا۔ یہ چراغ کہاں ملے گا آپ کو؟ کیا مطلب ہے؟ یہ جو محراب ہے، جو منبر ہے، یہی اصل میں وہ طاق ہے، وہ عالم و مولوی جو یہاں کھڑا ہوا
سمجھو وہ چراغ ہے، اس کے سینے میں جو کتاب سنت ہے سمجھو یہ زیتون کا تیل ہے، اس کی زبان سے جو قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے یہ سب موتیاں ہیں۔ یہ پاور ہاؤس، ایمان کا پاور ہاؤس اللہ نے کہا رکھا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع فی ان ترفع ان یذکر فی اسمہ، یہ ہے مسجد۔ اب آپ ذرا بتائیں، میں تو کہتا ہوں صرف ایک آیت کو سمجھ لینے کے بعد میں سمجھتا ہوں مسجد کی اہمیت اور ضرورت کو اور چیزوں کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اب ذرا سوچو، اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ مسجدیں جو ہے نور ہے، یہ پاور ہاؤس ہے، لیکن جس کے پاور ہاؤس کتاب و سنت کے، اور یہ جو آئے ہوئے ہیں جمعے کے دن مرد ہو یا عورت ہو، مساجد خطبے میں، دروس میں، اجتماعات میں جو مسجد میں آتے ہیں یہی سمجھے پائپ لائن ہے، یہاں سنتے ہیں نور لیا اور یہاں جا کر کے اپنے دوستوں میں نور پھیلانا شروع کر دیا، اور آج تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے کنیکشن دے دیا پورے محلے میں، یا امام کو چھینک بھی آتی ہے تو محلے کے سارے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے۔ اب اس سے بھی آگے ایک بٹن دبا دیں یا ہم کیا کہہ رہے ہیں، دنیا کے سارے کونے کے لوگ سن لیں گے میری بات۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کا، ایمان کا، اصلاح کا جو پاور ہاؤس بنایا ہو، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر مسجد ہے، پھر یہیں سے دعوت و تبلیغ آگ ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں، جس وقت آیت نازل ہوئی تھی کیا نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں جو باتیں کہی، کیا وہ پائپ لائن کے معنی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے مسجد کا پیغام پوری دنیا میں جا کر نہیں پہنچا دیا؟ کیا کہہ رہے دوستوں، مساجد کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اب آگے بڑھتے ہیں، آئے حدیث کے روشنی میں دوستوں، مساجد کا مقام نمبر 1 علامہ البانی رحمۃ اللہ صحیحہ کے اندر نقل کرتے ہیں، اور حارثی نے اپنے مسند میں بسند صحیح نقل کیا ہے۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو سب کو مستحق بنائے بھائی، حشر کے میدان میں اللہ فرمائیں گے این جیرانی، اللہ خوش نصیب ہے، این جیرانی، این جیرانی، این جیرانی، حشر کے میدان میں ہمارے پڑوسی کہاں ہیں؟ این جیرانی، حشر کے میدان میں ہمارے پڑوسی کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، این جیرانی، حشر کے میدان میں ہمارے پڑوسی کہاں ہیں؟ فرشتے اتنی بار اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ این جیرانی، این جیرانی، ہمارے پڑوسی کہاں ہیں، ہمارے پڑوسی کہاں ہیں، اتنا زیادہ پکاریں گے کہ اللہ اکبر، فرشتے کہیں گے یا ربی وَمَن يَنبَغِي أَن يَكُونَ جِيرَانُ، اے اللہ دنیا میں کون سی مخلوق ہے، کون سی انسان ہو سکتا ہے جو آپ کا پڑوسی بنے؟ وَمَن يَنبَغِي أَن يَكُونَ جِيرَانُ، یا رسول اللہ، یا ربی، اللہ دنیا میں کون ہے جو آپ کا پڑوسی بن سکے؟ حشر کے میدان میں کون ہے جو آپ کے پڑوسی بن سکے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے فرشتوں تم کو کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ این جیرانی سنا کر این عمار المساجد، مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہمارے پڑوسی آج نہیں۔ اللہ کا پڑوسی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کا گھر آباد کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا گھر بنانے والا، اللہ تعالیٰ کے گھر میں آنے والا، وہاں نماز پڑھنا، اعتکاف کرنا، دروس دینا، دروس میں شامل ہونا، اجتماعات کرنا، دین سیکھنا، قرآن سیکھنا، قرآن سکھانا، مسجدوں کو آباد کرنے والے یہی اصل میں اللہ تعالیٰ کے کون ہوں گے؟ پڑوسی۔ این جیران، کتنے خوش نصیب ہیں جن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں جانے سے پہلے پہلے حشر کے میدان میں پکارے این جیرانی، میرے پڑوسی کہاں ہیں؟ مسجدوں کو آباد کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ میرے پڑوس میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس میں
میں شامل کر لے۔ نبی علیہ السلام نے مساجد کی بڑی اہمیت بیان کرتے ہوئے ایک یہ بھی مسجد ہے، حدیث ہے دوستو، مسند احمد بن حنبل کی حدیث یاد رکھیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسجد کو آباد کرنے والا، یعنی مسجد سے تعلق رکھنے والا کبھی 3 نعمتوں میں سے محروم نہیں رہے گا۔ یہ ہے مسجد کی برکت دوست۔ اور مسجد میں آنا کیوں ضروری ہے؟ مسجد کو آباد کرنے یا ہمارے معاشرے میں مسجد کی کیا اہمیت ہے؟ اچھا چلیے ختم کر دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اکبر، مسجد میں آنے والا انسان 3 چیزوں سے کبھی محروم نہیں رہتا۔ نمبر 1 رحمت منتظرہ، مسجد سے محبت کرنے والا، مسجد میں آنے جانے والا، مسجد سے تعلق رکھنے والا 3 چیزوں سے کبھی محروم نہیں رہتا، ہمیشہ 3 چیزوں سے مالا مال۔ نمبر 1 سب سے پہلی چیز رحمت منتظرہ، مسجد میں آنے والا انسان جب مسجد میں آتا ہے للہ فی اللہ، اللہ کے لیے، نماز کے لیے، عبادت کے لیے، درس دروس کے لیے، اجتماعات کے لیے، اعتکاف کے لیے، قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے جب مسجد میں آتا ہے تو سنا ہوگا کہ بندہ دعا کیا آپ دعا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لي، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا دروازہ ہم پر کھول دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بندہ مانگا اور رحمتیں بالکل انتظار کرتی رہتی ہیں۔ جہاں نیت باندھا، فرض میں آیا میرا فرض سے پہلے سنت موقعہ پڑھ رہا ہے، یا آیا تحیۃ المسجد پڑھ، جیسے نیت باندھا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا دروازہ اس کے سر پر کھول دیا جاتا ہے، اور جیسے سجدے میں جاتا ہے تو پچھلی زندگی کے سارے گناہ اس کے زمین پر جھڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ 3 چیزوں سے کبھی نہیں محروم ہوتا۔ نمبر 1 رحمت منتظرہ، اللہ رحمت الہی جو انتظار کر رہی تھی وہ اس سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 او کلمت و حکمت، مسجد میں آنے والا کبھی دینی باتوں اور اچھے کلمات سے محروم نہیں رہتا، خاص طور سے اہل حدیث مسجدوں میں جہاں درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتی ہے، جمعے کا خطبہ اردو میں ہوتا ہے، آدمی آتا ہے دوستوں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی جاتا ہے۔ وہ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ آتا ہے کچھ نہ کچھ ایمان دادا کر کے جاتا ہے۔ او کلمت و حکمت، نمبر 3 آنے فرمایا او اقوی یستانس بہی، تیسری بڑی چیز خوبی ہے جب آتا ہے مسجد میں وہ تو مسجد میں آنے والا ہمیشہ اچھا دوست پاتا ہے، کبھی غلط دوست اس کو نہیں ملتے۔ کیوں؟ غلط کو تو پہلے ہی اللہ نے مسجد سے دور کر دیا، مسجد کو جو ہے سب نیک لوگ آئے ہیں۔ 3 چیزوں میں سے کوئی 3 چیزوں سے مسجد میں آنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للمسجد اوتادا، اے لوگوں مسجدوں کے کچھ ستون اور کھمبے ہیں، ان للمساجد اوتادا جو رساؤہم ملائکہ، اے لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے مسجدوں میں جو لوگ آ کر کے بیٹھتے ہیں ان کے اکیلا نہیں بیٹھا، آدمی بیٹھا اس کے دائیں بائیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بیٹھا کرتے ہیں۔ اور اگر ایک دن وہ بندہ مسجد سے غائب ہو گیا، چلا گیا ہے کہیں باہر کسی کام سے، یا بیمار ہو گیا گھر میں ہے، بیمار ہو گیا ہسپتال میں ہے، تبشبش لہم الملائکہ، تو اس کے
آگے بھی دائیں بائیں بیٹھنے والے چاروں طرف فرشتے گئے، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ فرشتے موبائل استعمال نہیں کرتے کہ موبائل نمبر سے آپ کو ملے، یا وہ نہیں پوچھتے، وہ سیدھے جاتے رب کے پاس۔ اللہ وہ تیرا ایک بندہ ہمیشہ مسجد میں آتا تھا، مسجد میں ایک کنارے کھڑے ہو کر کے وہ تحیۃ المسجد پڑھتا تھا، بیٹھتا تھا، یا کہیں اور وہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اللہ وہ میرا ساتھی آج کئی دن ہو گئے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کو میں نے بیمار کر دیا ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ وہ گھر میں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عادتہم الملائکہ، کسی کو پتہ نہیں چلتا، فرشتے اپنے اس ساتھی کو ڈھونڈتے ہوئے اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ یہ انسان کا مٹی کے پتلے کا ایک مقام ہے انسان، لیکن جڑا ہے اللہ کے گھر سے۔ اللہ کا گھر کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اللہ کے گھر سے جڑا ہے۔ اس اللہ کے گھر سے جڑنے کی بنا پر اتنی عزت ہو گئی کہ رحمت کے فرشتے اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے کہہ دیا وہ سمے فلاں جگہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، تو اللہ سے فرماتے ہیں وہاں بھی فرشتے پہنچ جا رہے ہیں۔ یا اللہ نے کہہ دیا وہ اس وقت مدراس میں ہے، فلاں جگہ کسی کام سے گیا ہے ایک ہفتے کے لیے، اسی لیے بیچارہ وہ مسجد میں تمہارا ساتھی نہیں آ پا رہا ہے۔ واللہ کہتا ہوں اللہ کی قسم، اللہ سے فرمایا فرشتے سنتے ہی فوراً اس کی تعاون کے لیے وہاں پہنچ جاتے جہاں دنیا میں گیا ہوا ہے۔ یہ مسجد کا مقام ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخر میں ہمیں نہیں معلوم ٹائم ختم ہو گیا، ایک بات بتا کے اور ہم ختم کرتے ہیں کہ اس زمانے میں فتنے سے، فساد سے، ضلالت سے، گمراہی سے، جہاں اتنے منکرات، اتنے خطرناک زمانے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، واللہ آج سے تقریباً 1400 سال، 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا اے لوگو جیسے انسان بھیڑیوں کا بکریوں کا بھیڑیا ہوتا ہے، ایسے انسانوں کا بھیڑیا ہے، ان کا بھیڑیا جنگل کا جانور کا جانور ہوتا ہے، اور مومنو تمہارا بھیڑیا شیطان ہوتا ہے۔ اور بھیڑیا اس بکری کو زیادہ آسانی سے اچک لیتا ہے، چیر پھاڑ کے کریا کرم برابر کر دیتا ہے جو جماعت سے دور ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا اسی لیے سنو، اگر شیطانی مکر فریب، ان کے عیاری اور ان کے ضلالت گمراہی اور ان کے فتنوں سے بچنا ہے تو 4 چیزیں اپنا لو۔ دوستو سنو اور آج ہی سے خود عمل کرو، اپنی اولاد کو عمل کراؤ۔ آج ساروں طرف فتنے ہی فتنے ہیں، اگر کوئی فتنے سے بچا سکتا ہے تو یہ ہے۔ اللہ صلی اللہ فرمایا علیکم بالجمعۃ والجماعۃ والعامۃ والمساجد، 4 چیزوں سے جڑے رہو گے تبھی تم فتنوں شیطان کے مکر سے اور فتنوں سے بچو گے اور اپنی اولاد کو بھی بچا سکو گے، بشرطے کہ 4 چیزوں کو پکڑ لو مضبوطی سے۔ نمبر 1 علیکم بالجمعۃ، جمعے کے نماز میں کبھی پیچھے نہ رہو، پہلے اول وقت پہنچو اور با جماعت نماز جمعہ پڑھو۔ بیوی کو لاؤ، بچوں کو لاؤ، بچیوں کو لاؤ۔ آج تعلیم کے لیے کون سے ٹھکانہ آپ کے پاس ہے؟ جب مسجد کے علاوہ مسجد میں پورے گھر والوں کے ساتھ آؤ۔ نمبر 2 والجماعت، پنج وقتہ نماز با جماعت پڑھنے کی کوشش کرو، جماعت سے جڑے رہو۔ نمبر 3 آپ نے فرمایا والعامت، اور اپنے جو عام برادری اور جماعت کے لوگ ہیں جماعت کے ساتھ مل کر کے رہو۔ تھوڑے تھوڑے اختلافات سے الگ ہو جاؤ گے تو شیطان کے شکار ہو جاؤ گے۔ آپ کا یہ جماعتی ساتھی ہے، تھوڑی سے اس کی کوتاہی آپ برداشت کرتے اس کے ساتھ رہنا گوارا نہیں کرتے تو نقصان اتنا ہے کہ آپ شیطان آپ پر غالب آ جاتا ہے۔ اور تجربہ کریں، اس لیے علیکم بالجمعۃ والجماعۃ، جمعہ جماعت، اللہ تعالیٰ مساجد، علیکم بالمساجد، کبھی مسجد سے دور نہیں ہونا، مسجد سے چمٹ کر کے رہو۔ جب ہم سے اور لوگوں کے ساتھ میں اگر ہم 4 باتیں کریں گے تو انشاءاللہ یقیناً ہم سے جو اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اخلاص کے ساتھ اگر ہم جڑے رہیں گے
تو یقیناً اللہ کا وعدہ ہے ہمیں شیطان کے شر سے ضرور بچائے گا۔ باتیں بہت تھی لیکن میں نے خیال نہیں کہ ٹائم پیدا ہوا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور سے دعا کریں ہم سب کو مسجدوں سے جوڑ دے۔ دوستو ہمیشہ مسجدیں ہیں، وہ ہمیشہ مسجدیں فتنے سے بچانے کا ذریعہ بنتی ہیں، خصوصاً وہ مسجدیں، سن لینا وہ مسجدیں آج مسجدوں کا استعمال بھی بہت سارے غلط کاموں کے لیے کیا جا رہا ہے، اس لیے خاص طور سے ہمارے مساجد جو اہل حدیث ہے ان مسجدوں کو ان مسجدوں سے علیحدگی اختیار نہ کریں۔ کیوں؟ یہاں الحمدللہ نہ سیاست پر بات ہوتی ہے، نہ شرک کی بات ہوتی ہے، نہ ضلالت کی ہوتی ہے، یہی وہ مسجدیں ہیں جماعت کی جہاں کتاب و سنت کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور ابھی آپ نے سنا کتاب و سنت کے سیکھنے سکھانے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے کیا بنایا؟ پاور ہاؤس مسجد۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسے بار بار ہم ساتھیوں کو مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ بس آخر معذرت کروں گا کہ ہم نے ٹائم زیادہ دے دیا، خیال نہ ہونا آنے کے بنا پر اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد کی اہمیت اور کردار پر شیخ محترم نے